بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو کربلا کی اس شخصیت کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کا نام آتے ہی وفا، جرت اور دین پر ڈٹ جانے کا تصور آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت عمرو بن قرظہ انصاری رضی اللہ عنہ کی۔ آپ کا اصل نام عمرو بن قرظہ بن کعب انصاری تھا۔ آپ بنو خزرج قبیلے کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو مدینہ منورہ کے معروف قبیلوں میں سے تھا۔ آپ کے والد حضرت قرظہ بن کعب صحابی رسول تھے اور غزوہ بدر، احد، خندق اور دیگر غزوات میں شریک رہے تھے۔ آپ انتہائی نرم دل، بہادر، متقی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے نوجوان تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتے اور غربا میں کھانا تقسیم کرتے۔ لوگوں میں دینداری، سخاوت اور خوش اخلاقی کی وجہ سے مشہور تھے۔ ایک دن حضرت عمرو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا امیر المومنین، میرا دل چاہتا ہے کہ میں دین کی خدمت میں اپنی جان قربان کر دوں۔ حضرت علی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، عمرو، اللہ تجھے اس نیت پر ثابت قدم رکھے اور تجھے وہ مقام عطا کرے جو شہداء اور صدیقین کا ہے۔ یہ الفاظ حضرت عمرو بن قرظہ کے دل میں ثبت ہو گئے اور ان کی زندگی کا مقصد بن گئے۔ جب امام حسین نے مدینہ سے مکہ اور پھر کوفہ کی طرف سفر کا ارادہ کیا تو حضرت عمرو نے اپنی والدہ سے اجازت طلب کی۔ ان کی والدہ نے فرمایا، بیٹا، میں نے تمہیں اللہ کے دین کے لیے پالا ہے۔ اگر تم نے امام حسین کا ساتھ دیا تو تم نے میری گود کو فخر عطا کر دیا۔ اسی رات حضرت عمرو نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرو، میرے حسین کے ساتھ رہنا، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ خواب حضرت عمرو بن قرظہ کے لیے خدا کی طرف سے اشارہ تھا۔ حضرت عمرو بن قرظہ کربلا میں امام حسین کے خیمے میں پہنچے۔ امام نے انہیں گلے لگایا اور فرمایا، عمرو، تمہارا نام آنا میرے لیے تقویت کا باعث ہے۔ آپ نے کہا، میرے آقا، یہ جان اور مال سب آپ پر قربان، میں حق کی خاطر اپنی جان دینے آیا ہوں۔ رات کو جب امام حسین نے چراغ گل کر کے فرمایا، جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، حضرت عمرو نے کھڑے ہو کر کہا، میرے آقا، اگر میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، یہ 1000 بار بھی ہو، تب بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور آپ نے فرمایا، عمرو، اللہ تمہیں اس وفا کا اجر عطا فرمائے۔ جب 10 محرم کی صبح ہوئی، حضرت عمرو بن قرظہ امام حسین کے پاس آئے اور جہاد کی طلب کی۔ امام نے فرمایا، عمرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت عمرو نے امام حسین کے آگے ڈٹ کر ان کی حفاظت شروع کر دی۔ علماء لکھتے ہیں کہ یزیدی فوج کی طرف سے جب بھی کوئی تیر آتا، عمرو اپنے جسم کو امام کے سامنے کر دیتے تاکہ امام زخمی نہ ہوں۔ شیخ مفید رحمہ اللہ لکھتے ہیں، عمرو بن قرظہ کربلا کے ان شہداء میں سے تھے جنہوں نے امام حسین کی حفاظت میں اپنے جسم کو ڈھال بنا لیا اور ان کا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا تھا، لیکن زبان پر صرف ایک ہی بات تھی، یا حسین، میرا جسم قربان، آپ سلامت رہیں۔ حضرت عمرو بن قرظہ نے تنہا 31 یزیدی سپاہیوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ دشمنوں نے انہیں گھیر کر ان پر حملہ کیا۔ وہ زمین پر گرے، آنکھیں امام حسین کی طرف تھیں۔ انہوں نے کمزور آواز میں کہا، یا ابن رسول اللہ، کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ امام حسین دوڑ کر آئے، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور فرمایا، عمرو، تم نے وفا کی انتہا کر دی، فرشتے تمہارے استقبال کے لیے آئے ہیں اور جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت عمرو بن قرظہ نے مسکرا کر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ کے بھائی علی بن قرظہ اس وقت یزیدی لشکر میں تھے۔ جب انہوں نے بھائی کی لاش دیکھی تو رونے لگے اور کہا، اے میرے بھائی، کاش میں بھی تیرے ساتھ حق پر ہوتا۔ کہتے ہیں بعد میں اللہ نے ان کے دل میں ہدایت ڈالی، انہوں نے توبہ کی اور یزیدی لشکر کو چھوڑ دیا۔ پیارے دوستو، حضرت عمرو بن قرظہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق پر قائم رہنا اور امام کی حفاظت کرنا اصل کامیابی ہے۔ کربلا کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ وفا، قربانی اور دین کی سربلندی کے لیے ہر قربانی دینی پڑے تو دے دی جائے، لیکن حق کا دامن کبھی نہ چھوڑا جائے۔ اللہ ہمیں بھی دین کی حفاظت کرنے والا اور حق پر قائم رہنے والا بنائے، آمین۔